سے پہلے جو کام ہے وہ انسان لوگ جو جمع ہوتے ہیں ان کے حوالہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کا جنازے پڑے ہوں وہی اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارے جنازے میں بندے توحید والے ہوں تو کامیابی ملتی ہے، کچھ کہتے ہیں لوگ زیادہ ہونے چاہیے۔ تو آج اس کی تفریق جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے عمل سے، آپ کے حکم سے کیا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه۔ ابو داؤد، صحیح مسلم، ابن ماجہ کی یہ روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں 40 رجلا 40 بندے ہوں، 40 بندے اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کی ذات نہ کرتے ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ 40 ایسے بندے جنازہ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 بندوں کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی واضح حدیث ہے، یہ پتہ چلتا ہے 40 بندے ہوں، اللہ کی ذات، صفات، عبادات میں شرک نہ کرنے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر نیاز دینے والے نہ ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ ماننے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ ماننے والے ہوں، 40 بندے ہوں، ان کی دعا اس میت کے حق میں اللہ قبول کر کے اس میت کو جنت میں داخل کر دیں۔ کیونکہ دوسری روایت میں مرثد بن عبداللہ الیزنی بیان کرتے ہیں مالک بن خبیرہ رضی اللہ عنہ جب بھی جنازہ پڑھاتے تو لوگوں کو اعلان فرماتے کہ 3 صفیں بنا لو۔ کتنی صفیں بنا لو؟ 3 صفیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ جس بندے پہ 3 بندے 3 صفیں جنازہ پڑھ لیں فقط اوجبا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحیح حدیث۔ نبی علیہ السلام نے 3 بندے جنازہ پڑھ لیں جس کے ہونے کو لا یشرکون باللہ شیئا، اس چیز کی ہونے چاہیے کہ انہوں نے شرک نہ کرنے والے ہوں، اور سب سے کم تعداد 3 صفوں میں آتی ہے، 2 بندوں کی ایک صف بن جاتی ہے۔ اگر 7 بندے جنازہ پڑھ لیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، مگر وہ شرک کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک روایت میں 100 لوگوں کا ذکر ہے جو ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی علیہ السلام 100 40 اور کم سے کم 7 یا 5 بندے جنازہ پڑھ لے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو وہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتے ہیں کہ اللہ سفارش کریں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 صفیں ہونی چاہیے، مگر 2 کی بھی ضمانت نہیں۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں طاق اور جفت کی معاملہ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں طاق ہونی چاہیے 5 7 11۔ نبی علیہ السلام نے جب نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو صفیں بناؤ، تو صحابہ
مجمع بن جاریہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے 2 صفیں بنائی اور میں دوسری صف میں تھا، اس پہ 2 صفوں نے جنازہ پڑھا۔ تو اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ اگر 2 ہوں 3 ہوں 5 ہوں جتنی ہوں 6 ہوں کوئی مسئلہ نہیں اس میں، مگر 3 صفیں کم سے کم ہوں اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وہ بندے مومن مواعظ ہونے چاہیے، خالص اللہ کی توحید والے ہونے چاہیے، اللہ کی ذات صفات اور عبادات میں شرک والے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ جتنے مرضی ہوں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنازہ پڑھو تو خلوص دل کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو۔ یہ صفوں کا معاملہ پہلے آتا ہے، اس کے بعد دعاؤں کا آغاز ہونا ہے۔ امام نے جب جنازہ شروع کرنا تو اس سے پہلے صفیں 2 بھی نبی علیہ السلام نے 2 صفوں کو بھی جنازہ پڑھایا، اور 3 میں یہ خصوصیت ہے کہ جس بندے پہ 3 صفیں جنازہ پڑھ لے انہیں وہ مومن چاہیے، مواحد چاہیے، لا یشرکون باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، تو اس میت کے لیے ان کی دعا کافی ہو جاتی ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کا میت پہ نماز پڑھو، جنازہ پڑھو، تو خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کا صحابہ عمل بتاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا بیان کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام پہ دوسری تکبیر میں درود پڑھا جاتا ہے اور تیسری تکبیر میں دعائیں ہوتی ہیں، میت کے لیے دعائیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ ایک طرف سلام پھیرنا بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عمل ہے، اور 2 طرف پھیرنا بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحابیہ ام شریک انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ علی الجنازہ بفاتحۃ الکتاب۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے 1496 نمبر۔ ام شریک صحابیہ ہے نبی علیہ السلام کی، انصار قبیلے سے، بیان فرماتی ہیں امر رسول اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ان نقرأ علی الجنازہ کہ جنازہ پہ تم پڑھا کرو بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ۔ اور دوسری روایت نسائی کی، سنن نسائی میں 1999 نمبر، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس علی الجنازہ فقام فاتحۃ الکتاب وسورۃ جہر حتی اسمعنا فلما فرغ اخذت بیدہ فسألته فقال سنة محق۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہیں سورہ فاتحہ کی اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ملا کے ان کی قرات کی اونچی آواز میں جو میں نے سنی، حتی اسمعنا، فلما فارغ، جب وہ نماز سے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا سنت محق، یہ حق ہے اور سنت ہے۔ تو جب صحابی کسی بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب صحیح حدیث ہوتی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت عمل ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت اور پڑھنا بھی یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور
آپ سورت ملا لیتے ہیں تو یہ سنت عمل ہے. سورت فاتحہ پڑھنا ضروری عمل ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے منع کرے اسے رک لو. دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود ہے، اور درود سب سے افضل درود یہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں. میرے دوستو، جب معاملہ دعاؤں کا آتا ہے تو پھر ہمارے گلے خشک ہو جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار دعائیں تو ہم نے یاد ہی نہیں کی، ہمیں کسی نے یاد کرائی نہیں، ہم نے کوشش بھی نہیں کی. پھر میں اور آپ جنازہ کا لینے کیا گئے؟ کیا صرف چہرہ دکھانے جاتے ہیں کہ بھائی دیکھ لو ہمارا چہرہ، ہم بھی حاضر ہیں، آپ کی میت کو کندھا دینے، آپ کی میت کو زمین میں دفنانے کے لیے ہم بھی حاضر ہیں. اس کے لیے کیا ہم نے جو سفارشی ہے، نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ تم سفارشی ہو اس کے، تم اللہ کے پاس سفارش کرو گے اس میت کی. اگر 40 بندے کر لے یا 3 صفحے کم سے کم کر لے تو اس کی سفارش اللہ قبول کرے گا، اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے. کیا سفارش کرتے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو خلوص دل کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو. اور ہم عموماً جنازہ پڑھتے ہیں، جو چیز دیکھنے میں آتی ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جس عمل سے ہم گزر رہے ہیں، وہ تو حقیقت میں یہ کہ صرف جو امام آگے کھڑا ہوتا ہے وہی پڑھتا ہے. اس کے علاوہ تو پیچھے نہ وہ خود پڑھنے کا موقع دیتا ہے کسی کو، وہ کسی کو موقع بھی نہیں دیتا پڑھنے کا. اگر آپ درود شریف شروع کریں، آگے میں پڑھنے ہوں گے اس کی تکبیر آ جائے گی. دعا شروع کر لیں، آپ دعا وہ جلدی سے مکمل کر کے سلام پھیر دیں. 1 منٹ 1.5 منٹ کیا. اسی طرح جنازہ پڑھایا نبی علیہ السلام نے. صحابی رسول عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازت فحفظت من دعاء یقول، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنازہ پڑھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو یاد کر لیا. اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل جنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اور دعا پھر ظاہر اگر امام صاحب نے اونچی آواز میں پڑھی ہوگی تو سنی ہوگی نا، اگر آہستہ ہوتی تو صحابی پیچھے کیسے سنتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری جنازہ پڑھایا اونچی آواز میں. پتہ یہ چلا کہ اونچی آواز میں جنازہ پڑھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، سری پڑھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی، فرمایا اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اسے بخش دے، وارحمہ، اسے رحم کر دے، وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو عافیت دے دے، واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرنا،
ووسع مدخلہ، جس قبر میں یہ 6 فٹ کی میں جا رہا ہے نا، اس کو وسیع کر دینا، ووسع مدخلہ، جس نے یہ داخل ہونا اس کو وسیع کر دینا، کھول دینا، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اے اللہ اس کو دھو دینا، صاف کر دینا برف کے ساتھ، اولو کے ساتھ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دینا، صاف کر دینا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، جیسے سفید کپڑے کو دھو کے صاف کیا جائے نا، ایسے اس کے گناہ کو صاف کر دینا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اس کو دنیا کے گھر سے بہتر گھر دینا، وَأَخْلًا خَيْرًا مِنْ أَخْلِهِ، اور دنیا کے جو اس کے اہل و عیال ہیں اس سے بہتر اہل و عیال عطا کرنا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اور اس کو اچھے گھر والی بھی دینا، وَأَرْنَ الْفِرْدَوْسِ، اور اس کو جنت فردوس میں جگہ دینا، وَأَعِيذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا اور آگ کے عذاب سے بھی، یعنی جہنم سے بھی بچانا۔ جب یہ دعا مانگی تو صحابی رسول فرماتے ہیں حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ، صحابی رسول بیان کرتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں اس میت کی جگہ پہ میں ہوتا، اور نبی علیہ السلام میرے لیے دعا مانگ رہے ہو۔ ہم نے کبھی ایسی دعا سنی یا کبھی یاد کی یا کبھی آپ نے کسی، دیکھیں سب نے فوت ہونا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ والدین ہو، کیا بچے اپنے والدین کی جب جنازہ پڑھتے ہیں خاموشی سے پڑھے رہیں گے تو اس کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہ دعا جو خلوص نیت سے مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ یہ ایک دعا۔ علی بن شماغ بیان کرتے ہیں کہ میں موجود تھا، مروان نے سوال کیا، مروان بن حکم نے سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الجنازہ، تسی نبی علیہ السلام دی جنازے دے وچ وہ دعا دسو دی کیفیت کی ہوندی سی؟ قال عمل الذی قلت، انہوں نے کہا کیا اس کے بعد بھی تم مجھ سے پوچھتی ہو؟ وہ راوی بیان کرتے ہیں ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا نام ہاں میں اس کے باوجود آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہم انت ربها، اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، میت کے لیے دعا ہو رہی ہے، اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، وانت خلقتها، اور تو اس کو پیدا کرنے والا ہے، وانت ہدایتها للاسلام، اور تو نے ہی اے اللہ تو نے اسے اسلام کی ہدایت دی، وانت قبضت روحها، اور اللہ تو نے ہی تیرے حکم سے اس کی روح قبض ہوئی، وانت عالم بسرها وعلانیها، اور اس کے چھپے ہوئے اور ظاہر کو جاننے والی صرف تیری ذات ہے، جنک شفاعہ فاغفر له، اے اللہ ہم تیرے پاس اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، فاغفر له۔ یہ ہے دعا جو میت کے لیے جنازہ پہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں؟ ہمارے امام یا ہم کرتے ہیں یہ دعا، یا ہمارے امام صاحب کرتے ہیں؟ تیسری دعا واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان بندے کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں نے وہ دعا سن لی، اللہم انا فلان ابن فلانی فی ذمتک وحبل جوارک فاقی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انہ رحیم۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی اور میں نے سن لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اس فلاں بن فلاں کو یہ تیرے ذمہ ہے اور یہ تیری وخابل جوار کا اور تیری رحمت کے
جہنم کی آگ سے بھی اس کو محفوظ رکھنا۔ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اور اللہ تو وفا کرنے والا ہے، تو ہی حق ہے۔ فَاغْفِرْ لَهُ، اے مالک اس کو معاف کر دے، وَارْحَمْهُ، اس پہ رحم کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک تو رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ تیری ذات ہی ہے جو بخشتی ہے اور رحم کرنے والی ہے سب سے زیادہ۔ یہ دعائیں ہیں نبی علیہ السلام کی جو جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ کے پیچھے صحابہ سن رہے تھے، تو پتہ نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں جو پڑھی یہ انہیں پڑھی اور پیچھے صحابی نے سنی، تو وہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک وہ بتائی جو نبی علیہ السلام کی کیفیت جو آپ نے کسی کو یاد کرائی دعا، وہ بھی بتایا۔ تیسری روایت ہے موطا امام مالک کی، مستدرک الحاکم کی، صحیح حدیث ہے۔ ابھی سعید المقبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اصلا سوال کیتا ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کیف تصلی علی الجنازہ، جنازے کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کی کیفیت کیا کیسی تھی؟ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا لامر اللہ اخبر کا، میں آپ کو اللہ کی بقا کی قسم میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور بالکل واضح بیان کرتا ہوں، آپ کو خبر دیتا ہوں۔ اتبعها من اخلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول، کہتے ہیں میت والے گھر سے ان کے ساتھ چلتا ہوں، ان کی پیروی ان کے پیچھے چلتا ہوں، جب وہ رکھ دیتے ہیں میت کو پھر میں تکبیر کہتا ہوں، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، وَصَلَّيْتُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ، اور پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام پہ میں درود پڑھتا ہوں، ثُمَّ أَقُولُ، پھر میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انہو عبدکا وابن عبدکا وابن امدکا کانا یشہد لا الہ الا انت ان محمدا عبدکا ورسولکا، کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرے غلام کا بیٹا، یہ تیری باندی کا بیٹا یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، تیرے بندے اور رسول ہیں، وَأَنْتَ عَالِمٌ بِهِ، اور تو اس کو بہتر جاننے والا ہے، اللہم ان کان محسنا، اے اللہ اگر یہ بندہ نیک تھا فَزِدْ فِي لِسَانِهِ، تو اس کی نیکیوں کو بڑھا دے، وَإِنْ كَانَ مُسَيًّا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اے اللہ اگر یہ اس کے گناہ تھے، اس سے خطائیں ہوئی تھی تو اس کی خطاؤں کو درگزر فرما، اس کی خطاؤں سے معاف فرما، اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ اس کے بعد ہمارے اجر کو ضائع نہ کرنا، ولا تفتنا بعدہ، اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالنا۔ یہ ہے آخری دعا جو نبی علیہ السلام کا کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا کرتے، اللہم اغفر لخینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھتے تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ اللہم اغفر لخینا، اے اللہ ہمارے زندہ لوگوں کو بخش دے، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے،
شاہدنا جو موجود ہے ان کو بھی بخش دے، وغائبنا جو ہمارے ساتھ نہیں ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، وکبیرنا ہمارے بڑوں کو بخش دے، وذکرنا ہمارے مردوں کو بخش دے، وانثانا ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا، اے اللہ اگر تو مجھے زندہ رکھے فاحیائی علی الاسلام تو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب تو مجھے موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ میرے اجر کو ضائع نہ کرنا، ولا تضلنا بعدہ، اور اس کے بعد مجھے گمراہ نہ کرنا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ دعا سب سے زیادہ ہم یہی دعا پڑھتے ہیں سارے دوست، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اکثریت میں یہ دعا زیادہ یاد کی جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت میں جو دعا ہے، آپ پوری دعا کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اس بندے کے لیے خصوصی دعا کرنے کا ذکر ہے وہ خصوصی اس کے لیے نہیں، یہ عمومی دعا ہے۔ اور نبی علیہ السلام اس دعا کو، جس بات کو میں سمجھا ہوں کہ یہ ہر جنازہ میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے نبی علیہ السلام۔ باقی دعاؤں میں سے دعائیں پڑھتے تھے، ساتھ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے جس میں پورے انسانیت کے مومنوں کے لیے دعا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، سب کے لیے دعا ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یہ دعا ہر دعا کے آخر میں ضرور پڑھتے تھے نبی علیہ السلام۔ اس سے پہلے جو دعائیں پڑھی گئی ہیں وہ ڈائریکٹ اس میت کے لیے ہیں، جیسے اللہم اغفر لہ وارحمہ، جیسے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک، یہ ڈائریکٹ دعائیں اس میت کے لیے ہیں۔ ان میں سے ہم نے کبھی بھی کوئی دعا نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں۔ اگر یاد ہو تو ہمارے امام صاحب اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ پیچھے والا یہ دعا بھی خالی پڑھے۔ دوستو میت کے لیے جتنے لوگ ہیں وہ سب سفارشی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 40 ایسے بندے لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ کی ذات صفات اور عبادات میں شرک نہ کرتے ہوں، اگر وہ سفارش کرتے تو وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اور فرمایا کم سے کم 3 صفحے، زیادہ سے زیادہ 7 بندے کم سے کم بھی جنازہ پڑھ لے اور ہوں وہ خالص مومن، تو اس کی بخشش کے لیے وہ دعا کر دے تو اس کی دعا ان کی اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کو پوجا کا نبی علیہ السلام نے جنت واجب کر دیتے اللہ تبارک۔ کیا میں اور آپ اپنے بزرگوں کتنے جنازے پڑھتے ہیں، دوستوں کے، عزیزوں کاروں کے، کبھی دعا پڑھنے کا سوچا کہ ہم اس کے سفارشی آئے ہوئے ہیں اللہ کے، ہم سفارش کرنے والے ہیں، ہم نے کبھی سفارش کی کوشش کی؟ دوستو کامیابی تب ملے گی جب ہم اپنے بڑوں کے لیے سفارش کریں گے، تو اپنے بچوں کو یاد کرائیں گے تو بچے کل ہمارے لیے سفارشی بن جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نبی علیہ السلام کو روکا گیا منافقین کے جنازہ پڑھنے سے۔ فرمایا اور نہ آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی ہمیشگی کے لیے جنازہ پڑھیں گے اور نہ کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ تو اس سے یہ واضح معلوم ہو گیا کہ اس وقت 2 ہی جگہ پہ دعا ہوتی تھی، ایک نماز جنازہ جو دعا ہے، جو سفارش ہے اس میت کے لیے، دوسری جو دعا کی جاتی تھی وہ قبر پہ کی جاتی تھی، جس سے نبی علیہ السلام کو منع کرنا تھا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی منافق کا، رئیس المنافقین تھا، اس کا جنازہ پڑھایا، عمر فاروق روکتے رہے مگر نبی علیہ السلام نے وہ جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، روک دیا کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ دعا نہیں کریں، نہ ہی کسی منافق کا جنازہ پڑھنا۔ آج بھی جن کو آپ غیر مسلم جانتے ہیں واضح، جیسے مرزائی ہو گئے اور
اور رافضی ہو گئے، اور بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا نہیں، آپ کی رسالت کے انکاری ہیں، وہ جتنے ہیں وہ سب کافر ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھے تو جنازہ پڑھنا حرام ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دو جگہ ہیں دعا کی، ایک جو جنازہ ہے جنازے کے اندر دعائیں کی جائے اس میت کے لیے، اور دوسری دعا اس کی قبر میں کی جائے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، جب میت کو دفن کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخیکم واسألوا له بالتثبیت فإنه الآن یسأل۔ اسلام نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش مانگو، اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ ثابت قدم رہے، اس سے سوال و جواب ہو رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی زیادہ ٹائم ہے دعا کا وہاں پہ کہ آپ دعا کرنے کے لیے قبر پہ بیٹھ جائیں اور اتنی دیر دعا کریں جب تک یہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ تفسیر میں کچھ اور بھی آتا ہے، لمبا بھی آتا ہے کہ اس کو جب تک پکا نہ لیا جائے، مختلف ہے، مگر اس کے متعلق واضح میرے علم میں نہیں۔ اتنا ہے کہ لمبی سے لمبی دعا وہاں پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ بندہ کو اگر بیٹھنا چاہے زیرو کارب ہم اس کو اٹھاتے ہیں چلو چلے جلدی کر لو بھائی آ جاؤ، وہ تو دفنا دیا نہیں، وہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سبق ملتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں کہ قریب المیت بندہ ہو، موت کے قریب ہو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین اچھے طریقے سے کرے، ایسے انداز سے کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ پہ اس کی موت ہو جائے۔ جب وہ موت ہو جائے اس کی تو آپ اس کے لیے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور میت جب موجود ہوتا بھی اس کے لیے دعا کی جائے، دعائیں کرے زیادہ سے زیادہ اس کی بخشش کی، مغفرت کی، اور اس کی تعریف کرے، جو اس کی خوبیاں ہوں اس کو بیان کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں اور آپ کی دعا میں وہ مرنے والے کی کوئی نقص بیان کرنا یا کبیرہ گناہوں میں سے اس کی خوبیاں بیان کرے۔ اس کے بعد جب آپ جنازہ لے کے جائیں تو تیز قدم چلنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آہستہ چلیں آہستہ چلیں، یہ بھی سنت کے مخالف ہے۔ جب آپ جنازہ گاہ میں پہنچے جنازہ پڑھیں تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کریں تاکہ آپ اس کے سفارشی ہیں، اللہ کے آپ کی سفارش اس کے لیے قبول ہونی ہے اس کے حق میں، اور اللہ قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سید عیسیٰ صحیح مسلم کی فرمایا کہ وہ ایسے 40 بندے ہوں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، وہ دعا کرے، اللہ کی ذات ان کی دعا قبول کر کے اس کے لیے جنت کو واجب کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اگر تعریف کرتے ہیں اس کے لیے جا کے دعا کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، خلوص نیت سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس کے لیے جنت دے دے گی۔ پھر آپ قبر میں دفنانے کے بعد قبر میں اتنی دیر بیٹھ کے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں، اس کے لیے دعا کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اور اپنے بچوں کو جنازہ خصوصی جنازہ کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو میں اور آپ نے بھی مرنا ہے، وہ ہماری اولاد ہمارے لیے وہ دعائیں کر سکے کہ اگر ہمارے یہ جو عمل ہے ان میں کمی کوتاہی ہو بھی تو وہ سفارشی جو ہوں گے ان کی سفارش اللہ قبول کر کے ہمارے لیے بخشش کا سامان کر سکے۔